الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول حدیث کی ایک بہترین کتاب نصاب اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب اصول حدیث سے قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر واحد کی اقسام پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3، قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر واحد کی اقسام۔ خبر واحد قابل استدلال ہے یا نہیں، اسے بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں یا نہیں، اس اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر خبر قابل استدلال نہیں ہوتی، ہر حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی کہ اسے بطور دلیل پیش کیا جائے، بلکہ بعض اخبار سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور بعض میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس اعتبار سے خبر واحد کی اقسام یہ ہیں: نمبر 1 خبر مقبول، نمبر 2 خبر مردود۔ یعنی قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں: خبر مقبول، خبر مردود۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ خبر مقبول اور خبر مردود خبر واحد کی قسمیں ہیں۔ تو خبر واحد کسے کہتے؟ وہ حدیث جس میں تواتر کی شرط نہ پائی جائے اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد میں حدیث مشہور، عزیز، غریب وغیرہ سب شامل ہیں۔ اب خبر مقبول اور خبر مردود میں سے ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 خبر مقبول، وہ حدیث جس کے مخبر کا صدق راجح ہو، جس کے خبر دینے والے کا سچ راجح ہو، ایسی حدیث کو خبر مقبول کہتے۔ ٹھیک ہے، جس کے مخبر کا صدق راجح ہو اسے خبر مقبول کہتے ہیں۔ خبر مقبول کا حکم کیا ہے؟ حکم: خبر مقبول قابل استدلال ہوتی ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور اس سے ثابت ہونے والے حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ خبر مقبول سے جو حکم ثابت ہو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2 خبر مردود، خبر واحد کی دوسری قسم ہے خبر مردود۔ خبر مردود کسے کہتے؟ وہ حدیث جس کے مخبر کا صدق راجح نہ ہو، جس کے خبر دینے والے کا صدق یعنی سچ راجح نہ ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم: خبر مردود قابل استدلال نہیں ہوتی، خبر مردود سے استدلال نہیں کر سکتے، اسے بطور دلیل نہیں پیش کر سکتے، لہٰذا اسے بطور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ خبر مردود کو بطور حجت، بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نوٹ: خبر مقبول اور خبر مردود کی مثالیں آگے آئیں گی، انشاءاللہ آگے ان کی مثالیں آئیں گی۔ نوٹ: اسباب رد۔ کسی حدیث کے مردود ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ کوئی حدیث مردود ہوتا ہے، کوئی حدیث مردود ہوتی ہے تو کیوں مردود ہوتی ہے؟ تو بیان کر رہے ہیں کہ کسی حدیث کے مردود ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 سند سے کسی راوی کا سقوط، یعنی سند سے کسی راوی کا گر جانا کسی حدیث کے مردود ہونے کا ایک سبب ہے۔ نمبر 2 راوی میں طعن، راوی میں طعن کسی حدیث کے مردود ہونے کا دوسرا سبب ہے۔ یعنی کوئی حدیث مردود ہوتی ہے تو ان دونوں میں سے کسی سبب سے مردود ہوتی ہے، یا تو سند سے کوئی راوی گر گیا ہوتا ہے یا راوی میں طعن ہوتی ہے۔ اس کی قدر تفصیل عنقریب آئے گی۔ خیر، مشق۔ سوال نمبر 1 خبر مقبول
وہ خبر مردود کون سی حدیث کی اقسام ہیں؟ نیز حدیث کی یہ تقسیم کس اعتبار سے کی گئی ہے؟ خبر مقبول و مردود خبر واحد کی اقسام ہیں۔ خبر واحد کی قسمیں ہیں خبر مقبول اور خبر مردود۔ نیز قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ جو سوال کیا گیا ہے نا کہ نیز حدیث کی یہ تقسیم کس اعتبار سے کی گئی ہے؟ حدیث کی تقسیم قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، خبر مقبول کی تعریف و حکم بیان کریں۔ خبر مقبول اس حدیث کو کہتے جس کے مخبر کا صدق راجح ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ خبر واحد قابل استدلال ہے، اس سے استدلال کر سکتے ہیں، اور خبر مقبول قابل استدلال ہے، اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ خبر مقبول سے جو حکم ثابت ہوگا اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 3، خبر مردود کی تعریف و حکم بیان کریں۔ خبر مردود کسے کہتے؟ وہ حدیث، وہ خبر جس کے مخبر کا صدق راجح نہ ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ خبر مردود قابل استدلال نہیں، یعنی اسے بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 4، اسباب رد کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اسباب رد 2 ہیں۔ نمبر 1، سند سے کسی راوی کا گر جانا۔ نمبر 2، راوی میں طعن۔ ٹھیک ہے، اسباب طعن جو ہیں، اسباب بیان کر رہے ہیں کہ کسی حدیث کے مردود ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 راوی میں طعن، اور نمبر 2 سند سے راوی کا سقوط۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 جو ہے کہ اسباب رد کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اسباب رد 2 ہیں۔ نمبر 1 سند سے راوی کا سقوط، یعنی سند سے کسی راوی کا گر جانا، اور نمبر 2 میں ہے راوی میں طعن۔ یہ دونوں اسباب رد ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ علم دین کو خوب عام کریں، کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی علم دین سیکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔